طریقے سے ویکینسیز بہت زیادہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں، جس طرح ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، یہ بہت اچھے اقدام ہیں. بجٹ بن جاتا ہے لیکن وہ صرف اگر لکھائی کی حد تک محدود نہ ہو، یا آپ یہ دیکھیں کہ بجٹ کی جو بکس ہیں وہ کتنی ایسی بکس ہوتی ہیں کہ انہیں دیکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ کوئی ایسی گلی یا محلہ نہیں ہے جس کو اگنور کیا گیا ہو، لیکن بجٹ کا صحیح استعمال یہ بہت معنی رکھتا ہے. جناب اسپیکر، تھوڑا سا میں اپنا جو میرا ایکسپیرینس تھا ابھی پچھلے دنوں، جس طریقے سے مکران ڈویژن کو میں نے فوکس کیا، ہمارا فیسٹیول تھا ایمان پاکستان کا، مکران ڈویژن سے ہم نے تقریباً کوئی 70 سے 75 بچے بچیاں بلائے، اور جب میڈم اسپیکر ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا تو ان کے مسئلے مسائل معاشی مسئلے تھے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت گھمبیر ہے بلوچستان میں، اور آج ہم جس نہج پر کھڑے ہیں، سب سے جو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آج ہم ان حالات پر پہنچے ہیں، وہ لوگوں کے فائنینشیل کرائسس تھے. ان 70 سے 75 ڈیلیگیشن ممبرز میں میڈم اسپیکر ایسے بچے بچیاں تھے جو اپنی مالی حالت سے بیزار ہو کر، مجبور ہو کر دوسری طرف دیکھنے پر مجبور تھے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جس طریقے سے یہاں بہت سارے ممبرز نے کہا کہ ہمارا 206 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. میڈم اسپیکر، اگر یہ 206 ارب صحیح طریقے سے بلوچستان کی غریب عوام پر خرچ ہو جائے تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں منسٹر ہیلتھ یہاں پر بیٹھے ہیں، 30% ہمارا جو بجٹ ہے ہیلتھ کا وہ بڑھا دیا گیا ہے. میڈم اسپیکر، لیکن اگر ہیلتھ کی میں بات کروں اور جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کی میں بات کروں تو وہاں پر دوائیاں تک بھی مریضوں کو دستیاب نہیں ہیں. اور میڈم اسپیکر، یہاں ہم سب ممبرز یہاں بیٹھے ہیں، چیف منسٹر بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے، لیکن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا پورا سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پورے سسٹم میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، اور یہ اکیلے چیف منسٹر نہیں کر سکتے، یہ ہم سب ممبرز کو کرنا پڑے گا. ہاں، ایک بات ضرور بہت ضروری ہے کہ سربراہ کو سخت ہونے کی ضرورت ہے، سربراہ کو چیک پوائنٹ رکھنے کی ضرورت ہے، تو سسٹم بہتر کیا جا سکتا ہے. جناب اسپیکر، ہیلتھ کی بات اگر میں کروں تو منسٹر ہیلتھ یہاں پر بیٹھے ہیں، بجٹ پیش ہو گیا، 30% بجٹ بڑھا دیا گیا. میں انہیں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہ خود سرپرائز وزٹس رکھیں علاقوں میں، کیونکہ ایسے مریض ہیں، کئی ایسے واقعات ہوئے، جس میں سے ایک واقعہ میں ضرور یہاں پر بتاؤں گی کہ 14 سال کا بچہ ابھی کچھ دن پہلے جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پنجدور کے علاقے میں، اسے وہاں سے ریفر کر دیا جاتا ہے کوئٹہ میں، کراچی میں. ایک تو ان کی مالی حالت بہتر نہیں تھی، اور راستے میں اس بچے کی موت ہو گئی. اب اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جناب اسپیکر، ایجوکیشن پر ہم آ جاتے ہیں. منسٹر ایجوکیشن یہاں بیٹھی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن جنگی بنیاد پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو دا موسٹ ورنریبل ایریا جو ہے ہمارا مکران ڈویژن ہے. میں کیوں ذکر کر رہی ہوں بار بار مکران ڈویژن کا؟ کیونکہ آپ کے مکران ڈویژن سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد بن رہے ہیں. اور وہ کیوں دہشت گرد بن رہے ہیں؟ وہ معاشی مسائل کی وجہ سے دہشت گرد بن رہے ہیں. آپ کا ادھر ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ بارڈر ٹریڈ، میڈم اسپیکر، بارڈر ٹریڈ ہے وہاں پر، یا پھر آپ کے کھجوروں کے باغات ہیں وہاں پر لوگوں کے. آپ کا بارڈر ٹریڈ وہ کرے گا جس کے پاس زمباد گاڑی ہوگی. آپ کے کھجوروں کے جو باغات ہیں، میڈم اسپیکر 5 منٹ میں بس ختم کر دوں گی. آپ بے شک بات کریں. میں 5 منٹ، یہ بجٹ پہ میں بات کر رہی ہوں میڈم اسپیکر. آپ کے وہاں پر غریبوں کے پاس کھجوروں کے باغات نہیں ہیں. آپ کا وہ طبقہ جو آپ کے فائنینشیل مسائل سے مجبور ہو کے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں انہیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری خواتین دیکھیں، ایجوکیشن یہاں پر میں 2 ایسے علاقے ہیں، اوشاب کا اور نصیر آباد کا. ہماری میڈم منسٹر یہاں پر بیٹھی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ سرپرائز وزٹس کریں پورے بلوچستان میں، کیونکہ یہ بے حد ضروری ہے. حالات بہتر نہیں ہیں،
چاہے آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں, چاہے آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں, لوگوں کے پاس فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں میڈم اسپیکر. بجٹ بن جاتا ہے ماشاءاللہ 208 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہم سب کریں گے. کوئی باہر سے آ کے بلوچستان کے حالات بہتر نہیں کرے گا, یہ ہم نے ہی کرنا ہے. جناب اسپیکر, میں اب آ جاتی ہوں اپنی خواتین پر. جس طرح میری کولیگ کلثوم نے بھی کہا کہ خواتین یہاں پر جو ویسے بھی 50% خواتین ہیں, آبادی کا نصف حصہ ہیں, اور یہاں پر جو بیٹھی ہوئی 11 خواتین ہیں, اب بجٹ کو بھی آپ دیکھ لیں, ڈیولپمنٹ سکیمز کو بھی آپ دیکھ لیں, تو ہمارے جو مرد حضرات ہیں آپ ان کا ریشو دیکھ لیں اور آپ خواتین کا ریشو دیکھ لیں. ایسے یہاں پر کون سی خاتون ہے جو پولیٹیکل کیریئر نہیں رکھتی, جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں رکھتی؟ آپ خود بھی میڈم اسپیکر ایک خاتون ہیں, آپ کے اپنے علاقے کے لوگ بھی آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب جینڈر ڈسکریمنیشن اس ہاؤس میں ہوگی تو باقی صوبے میں ہم کیا کہہ سکیں گے؟ تو اس پہ توجہ دینے کی بے حد ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی یوتھ کو سیو کرنا ہے. جناب اسپیکر, بلا سود قرضے بہت اچھی بات ہے, ویکینسیز ہم نے مزید متعارف کروا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن بلوچستان میں نہ تو کوئی فیکٹریز ہیں نہ تو کوئی انڈسٹریز ہیں, اور پھر جب فائنینشیل مسئلے لوگوں کے حل نہیں ہوں گے آپ بلوچستان کے حالات بہتر نہیں کر سکتے. اور یہاں پر جناب اسپیکر آخر میں چند جو بہت اہم چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بولنی چاہیے, کہ جو کل ہم یوم تشکر منا رہے تھے جناب اسپیکر, جس طریقے سے مبارکباد بلکہ میں پیش کرتی ہوں پورے پاکستان کو, وزیر اعظم پاکستان کو, فیلڈ مارشل کو, کہ جس طریقے سے ہم نے ایران اور یو ایس کا فیصلہ کروایا, تو ہمیں امید ہے اپنے وزیر اعظم پاکستان سے اور فیلڈ مارشل سے کہ اسی طریقے سے میرے غریب بلوچستان کے لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہوگا. اور جناب اسپیکر, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایک بل یہاں سے پاس کرنے کی میں کہتی ہوں بے حد ضرورت ہے, اور اس بل کو میں 2 لائنوں میں ڈسکرائب کروں گی. مجھے پتہ ہے ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات اچھی نہ لگے, لیکن پھر بھی میں آپ نے آج مجھے بولنے نہیں دیا, حالانکہ میں بہت سارے پوائنٹس پہ بولنا چاہتی تھی, لیکن مختصراً میں نے بات کی ہے, تو ان 2 لائنوں پہ میں ضرور جو میں نے اپنی بات کی ہے اس کا اختتام کروں گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بل ہمیں اس اسمبلی سے ضرور پاس کروانا چاہیے. تم اپنی خواہشوں پر ٹیکس لگا کے کبھی, تم اپنی خواہشوں پہ ٹیکس لگا کے کبھی میرے غریب کو جینے کا آسرا دے دو. پاکستان زندہ باد, بلوچستان پائندہ باد. بہت شکریہ.